السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ قرآن کریم اس طریقے سے پڑھا جائے جس طرح وہ نازل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ قرآن کریم ایک وہ واحد کتاب ہے جس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اور دوسری حدیث میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں قرآن کریم کے دین کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم کو بہتر بنانے کے لیے، قرآن کریم کو اچھے انداز میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کچھ اصول کا جان لینا، کچھ شرائط کا جان لینا۔ قرآن کریم کے صحیح سے پڑھنے کے لیے، صحیح سے تلفظ کے لیے کچھ شرائط ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان شرائط کو جان لیں۔ چونکہ کچھ مخارج کا تعلق، بعض مخارج کا تعلق دانتوں سے ہے، تو اس لیے ہم پہلے دانتوں کے نام کو جان لیتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر یہ دکھائی دے رہا ہوگا وائٹ بورڈ پر کہ یہاں پر کچھ دانت بنے ہوئے ہیں، تو پہلے ہم ان کے نام جان لیتے ہیں۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اوپر 16 دانت ہیں۔ فرض کیجئے اس کے نیچے بھی 16 دانت ہیں، تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے سامنے کے چوڑے سے یہ 2 دانت دکھائی دے رہے ہیں۔ فرض کیجئے سیم اسی طریقے سے 2 دانت نیچے بھی ہیں۔ 16 دانت آپ کو اوپر دکھائی دے رہے ہیں، 16 دانت نیچے بھی ہیں۔ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر 16 نیچے۔ تو سامنے کے چوڑے سے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر دو اوپر والوں کو ثنایا علیہ، اور نیچے والوں کو نیچے والوں کو ثنایا سفلی۔ پھر ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، دائیں بائیں اوپر اور نیچے، ٹھیک ہے۔ رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، نیچے، ادھر بھی نیچے، ٹھیک ہے۔ تو ان چاروں دانتوں کو ثنایا علیہ کے برابر میں جو یہ 4 دانت ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، تو ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ پھر ان رباعیات سے ملے ہوئے 4 نوکدار دانت اور ہیں، یہ ہیں نوکدار دانت۔ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسکرین پر یہ نوکدار دانت جو ہیں نیچے اوپر، تو ان کو انیاب کہتے ہیں۔ پھر انیاب سے ملے ہوئے 4 دانت اور ہیں، نوکدار نہیں، 4 نوکدار نہیں ہیں، 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو زواحق کہتے ہیں۔ پھر ان زواحق سے ملے ہوئے 3 دانت اور ہیں، سب سے آخر سے نیچے، 1 2 3۔ پھر اسی طریقے سے ادھر دیکھیے، سب سے آخر والے کو چھوڑ کر نیچے، 1 2 3، ٹھیک ہے۔ پھر فرض کیجئے نیچے بھی دانت ہیں، جیسے کہ ہوتے ہیں 16 اوپر ہوتے ہیں 16 نیچے، تو ان 3 دانتوں کے ٹھیک نیچے 1 2 3، اسی طریقے سے نیچے بھی 1 2 3 1 2 3۔ تو یہ 12 دانت جو ہیں یہ ہے طواحن۔ پھر بالکل آخر میں دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، دائیں بائیں، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، بالکل آخر میں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو نواجز کہتے ہیں۔ یہ تھے دانتوں کے نام جو ہم نے جان لیے۔